کہ اے مسلمانوں، اللہ کی رسی یعنی دین اسلام یا قرآن شریف یا مسلمانوں کی جماعت یا اہل بیت یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن پاک کو تم سارے کے سارے مضبوطی سے تھامے رہو تاکہ دنیا میں راہ حق سے پھسل نہ جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا، اور مضبوطی سے پکڑ لو، بحبل اللہ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو، جمیعاً سب مل کر، ولا اور نہ، تفرقوا، آپس میں تفرقہ کرو یا آپس میں پھوٹ ڈالو۔ واعتصموا میں خطاب مسلمانوں سے ہے، یعنی اے مسلمانوں سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ یہاں اس سے مراد دین کی رسی کو مضبوط پکڑنا ہے اور دین پر قائم رہنا، آپس میں متفق رہنا اور لڑائی بھڑائی سے پرہیز کرنا مراد ہے، کیونکہ مسلمانوں کے عقیدے تو پہلے ہی سے درست ہیں کہ وہ پہلے ہی سے مسلمان ہیں۔ حبل اس خاص اور موٹے رسے کو کہتے ہیں جس سے بھاری چیزیں باندھی جائیں اور اٹھائی جائیں۔ بحبل اللہ کے معنی ہیں دنیا میں بھیجی ہوئی اللہ تعالیٰ کی رسی۔ اس رسی سے یا تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت مراد ہے، یا قرآن کریم، یا اسلام، یا مخلص عمل، یا مسلمانوں کی جماعت، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، یا خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں۔ حضرت ابن عباس نے اللہ تعالیٰ کی رسی سے اللہ تعالیٰ کا عہد مراد لیا ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے اللہ تعالیٰ کی رسی سے قرآن شریف مراد لیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی مضبوط رسی ہے۔ خیال رہے کہ کیونکہ سیدھا اور حق کا راستہ بہت پھسلن والا راستہ ہے اور اس کے آس پاس بہت ٹیڑھے راستے ہیں، ہر دم ہمارے پھسلنے اور بہکنے کا اندیشہ ہے، اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا تم سارے ہی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور پھر اس راستے پر چلو۔ تفرقو کے معنی ہے بکھرنا اور جدا ہونا۔ یہاں یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ تفرقہ اور اختلاف میں فرق ہے، کہ اختلاف کے باوجود جماعت قائم رہ سکتی ہے، مگر جس جماعت میں تفرقہ ہو وہ قائم نہیں رہتی اور نہ ان کا باہمی تعلق قائم رہتا ہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام میں اختلاف تھا، تفرقہ نہ تھا۔ اسلام کی مختلف جماعتوں میں اختلاف ہے، تفرقہ نہیں ہے، مگر بے دین جماعتوں اور ہم میں تفرقہ ہے۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ یہاں تفرقے سے مراد یا تو دینی علیحدگی ہے یا وہ دنیاوی اور نفسانی جنگیں ہیں جن سے محبت جاتی رہے، یعنی مسلمانوں اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط پکڑ لو اور آپس میں بکھر نہ جاؤ۔ وذکروا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت، علیکم، جو تم پر ہے۔ یہاں وذکروا سے مراد یاد کرنا یا یاد رکھنا یا لوگوں میں چرچا کرنا یا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اقرار اور اعتراف کرنا ہے۔ نعمت وہ اچھا عطیہ ہے جو بغیر حق کے مل جائے۔ نعمت دنیاوی بھی ہوتی ہے اور دینی بھی ہوتی ہے۔ یہاں نعمت اللہ سے مراد یا اسلام ہے، یا مسلمانوں کا متفق ہو جانا ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے جن کے دم سے یہ ساری بہاریں ہیں۔ اگر وذکروا میں خطاب صحابہ اکرام سے ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض خصوصی فیض جیسے صحابیت اور جنگ کے بعد صلح وغیرہ انہی کو نصیب ہوئی۔ اور اگر وذکروا میں عام مسلمانوں سے خطاب ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی عام نعمتیں جیسے ایمان، تقوی، اسلام، اتحاد، آگ سے نجات اور جنت کی نعمتیں ہم سب کو ملیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اذ کنتم، اور جب تھے تم، اعداء، دشمن، فالف، پس الفت ڈال دی، بینا، درمیان، قلوبکم، تمہارے دل، یعنی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اوس اور خزرج انصار کے دو قبیلے تھے، یہ آپس میں بھائی تھے، لڑ پڑے اور ان کی لڑائی اتنی لمبی ہوئی کہ ان کی اولاد میں 120 سال تک رہی۔ یہ صدیوں کے بچھڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم قدم کی برکت سے آپس میں ایسے گل مل گئے گویا جسم چند ہے لیکن جان ایک ہے۔ آداں کے معنی ہے حد سے بڑھ جانا۔ دشمن جان کا بھی ہوتا ہے، ایمان کا بھی، اولاد کا بھی، عزت کا بھی اور مال کا بھی۔ اوس اور خزرت ایک دوسرے کے ہر طرح کے دشمن تھے، اس لیے آداں فرمایا گیا، یعنی وہ ہر طرح دشمن تھے۔ الف کے معنی ہے ملان اور محبت۔ قلوبکم فرما کر بتایا گیا کہ رب تعالیٰ نے صرف تمہارے جسموں کو ہی جمع نہیں کیا بلکہ تمہارے دلوں کو بھی جمع کر دیا، جو تمہارے بس کی بات نہ تھی۔ فاصبحتم، پس تم ہو گئے، بنعمتہ، ہی اس کے فضل سے، اخوانن، بھائی بھائی۔ اخوان اخ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں بھائی۔ بھائی نسبی بھی ہوتا ہے، قومی بھی، ملکی بھی، دینی بھی۔ یہاں اسلامی بھائی مراد ہے، یا ہو سکتا ہے کہ محبت اور دوستی کا بھائی مراد ہو، ورنہ اوس اور خزرت قومی اور وطنی بھائی تو پہلے بھی تھے مگر پھر بھی ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ وکنتم، اور تھے تم، علا پر، شفا، کنارہ،
हुफरतिम मिनन नारी, आग के घड़े के, फांग काजाकुम, पस तुम्हें बचा लिया, मिनहा, इससे, यानी और तुम आग के घड़े के किनारे पर थे तो उसने यानी अल्लाह ताला ने तुम्हें इससे बचा लिया। ये रब ताला की दीनी नेमत का जिक्र है। शफा किनारे को कहते हैं, जैसे किसी गार, कुएं और दरिया का किनारा, और हुफरातिम के मायनी है घड़ा, क्योंकि दोज़ख कुएं की तरह गहरी है इसलिए उसे हुफरातिम फरमाया गया, और क्योंकि दोज़ख में आग का अजाब है इसलिए यहाँ मिनन्नार फरमाया गया। हलाकत से बचा लेने को फांग काजाकुम कहते हैं, यानी तुम दोज़ख के किनारे पर पहुंच चुके थे कि मरते और इसमें दाखिल हो जाते तो रब ताला ने तुम में अपना हबीब भेजा और तुम्हें इनके जरिए दोज़ख में गिरते गिरते बचा लिया। कज़ालिका, इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहु, वाज़िया करता है अल्लाह ताला, लकुम, तुम्हारे लिए, आयाती ही, अपनी आयतें या अपनी निशानियां, लअल्लकुम, ताकि तुम, तहतदून, हिदायत पाओ, यानी इसी तरह हम तुम्हारे नफे के लिए कुरानी आयात या तारीखी वाक़यात बयान फरमाएंगे या बयान फरमाते रहते हैं। हिदायत से मुराद हिदायत पर रहना या हिदायत में तरक्की करना है, यानी ऐ मुसलमानों, आयात कुरानिया का नज़ूल या इन वाक़यात का जिक्र तुम्हारी हिदायत के लिए है। अब इस आयत का खुलासा इस तरह है कि ऐ मुसलमानों, अल्लाह की रस्सी यानी दीन इस्लाम या कुरान शरीफ या मुसलमानों की जमात या अहले बैत या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामने पाक को तुम सारे के सारे मजबूती से थामे रहो ताकि दुनिया में राह हक से फिसल न जाओ और बासानी अल्लाह ताला की मार्फत के जीने पर चढ़ जाओ। हरगिज हरगिज फिरकों और जमातों में बिखर ना जाओ कि बिखरे हुए तिनके कूड़ा होते हैं। अगर तुम फिरकों में बटकर आपस में लड़ते भड़ते रहे तो दूसरी मुत्तफिक में तुम्हें मिटाने की कोशिश करेंगी और तुम अल्लाह की वो नेमत भी सोचते रहो या जुबान से उसका जिक्र करते रहो या लोगों में उसका चर्चा करते रहो कि औस और खिजरत, जो अंसार के दो कबीले थे, पहले आपस में दुश्मन थे, यानी पहले तुम एक दूसरे के जानी माली और आबरू के दुश्मन थे जिससे तुम्हारी जिंदगियां मुश्किल थीं। रब ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया है कि तुम दुश्मनी के बाद एक दूसरे के दिली दोस्त और दीनी भाई बन गए हो और रब ताला ने तुम पर दीनी फजल ये फरमाया तो तुम अपने कुफ्र शिर्क और अपनी बेदीनी के बाइस दोज़ख के किनारे जा लगे थे और वहां पहुंचने ही वाले थे कि रब ताला ने तुम्हारी दस्तगिरी फरमाई और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए तुम गिरतों को संभाल लिया कि पहले तुम काफिर थे, अब तुम फकत मोमिन ही नहीं बल्कि मोमिन गर बन गए हो कि लोग तुम्हारे नक्शे कदम पर चलकर हिदायतें हासिल किया करेंगे। अल्लाह ताला कुरान की आयतें या अपनी कुदरत के निशानात या अपनी नेमतों के तज़किरे इसी तरह करता रहेगा ताकि तुम हिदायत पर कायम रहो या नेकियों की हिदायत पाओ। अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ फरमाकर हमारा पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमें दीनों दुनिया की तमाम नेमतें अता फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।